موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگے، اور جو 70 لوگ بھی جانے والے تھے وہ پیچھے پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ کیا بات ہے، سب لوگوں کو ساتھ لانا تھا نا، مگر تو ان لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے جلدی جلدی کیوں آ رہا ہے میرے پاس؟ جواب سنیے کیا کہہ رہا ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ تو نے کہا ہے آ جا، اگر میں دیر کرتا تو ہو سکتا ہے کہ تیرا غیظ و غضب مجھ پر نازل ہو جاتا، میں جلدی کے ساتھ جلدی اس لیے آ رہا ہوں لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے، میرے جلد بازی کی جیسے، تیز آنے کی جیسے تو نے حکم دیا فوراً حاضر ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ میں جلدی آیا ہوں، دیر نہیں کیا، وقفہ نہیں کیا، تعامل نہیں کیا، سوچا نہیں، ادھر ادھر نہیں کیا، دائیں بائیں نہیں کیا، اور چھو چھا نہیں کیا، کیوں کیسے نہیں کیا، حاضر ہو گیا میرے بھائیوں۔ مسلمان ہو تو ایسا، مسلمان ہو تو ایسا میرے بھائیوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے بھائیوں وحی آتی ہے، کمبلی والے، کمبل اوڑھنے والے، چادر لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جا، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو جا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہی آیت نازل ہوئی، ایک روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کی روایت کے مطابق کوہ صفا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے قریش کے لوگوں، اے بنی فہر، اے بنی عبد مناف، حاضر ہو جاؤ۔ جب کوئی انسان اس زمانے میں کوہ صفا پہ کھڑا ہوتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، اس کو اس مصیبت سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ جہاں حاجی لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ پہاڑی کو اس پار کوئی نہیں ہے، اس پار قریش کے تمام لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں قریش کے لوگوں بتاؤ، اگر میں بتاؤں کہ پہاڑی کی اس پار سے جہاں تم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہو اور میں دیکھ پا رہا ہوں، اگر تم کو بتاؤں کہ پہاڑی کے اس پار سے تمہارے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے تجھے کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے، ہم نے جب جب تجھے آزمایا ہے تجھے سچا پایا ہے، تو صحیح ہے، تو امین ہے، تو صادق ہے، تیری بات سچی ہے۔ اب نبی نے کہا اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ ابو لہب نے کہا اچھا اسی نے جمع کیے تھے، لہذا جمع کرا، تبًّا لک سائر الیوم، ساری زندگی سارے دن تمہاری بربادی ہو۔ اللہ رب العالمین کو ابو لہب کا جملہ کیا گزرا، آسمان سے قیامت تک کے لیے ابو لہب پر لعنت کرنے کے لیے قرآن نازل ہو گیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج بھی قرآن کی یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے، قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ تم نے میرے نبی کو ایک مرتبہ کہا، اللہ نے قیامت تک کے لیے تیرے مقدر میں لعنت دی تھی۔ میرے بھائیوں حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آتے ہی پورے سواب فوراً کر جاتے ہیں اور حکم کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ رب فرماتا ہے نبی اے نبی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے رات کو کم سویا کرو، نماز پڑھا کرو۔ حکم آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چہچہ پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک
کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے، حتی تتورم قدما، سرور کائنات کے دونوں قدم لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے پھول جایا کرتے تھے میرے رب کے حکم کی تعبیر کے لیے۔ میرے بھائیو کہاں ہیں ہم؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی بلا تعمل، بلا تردد، بلا تاخیر، بلا چوچلا، بغیر کیسے کیوں کہے تسلیم کر لیتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے میرے بھائیوں۔ ان کے چند نمونے میں پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے۔ جو ہی جوتے اتارے، پیچھے صحابہ کرام جانے سار نبی کے محبین، نبی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، نبی پر فدا ہونے والے، نبی پر اپنے خون کو صدقہ کرنے والے، باپ ماں کو لٹانے والے صحابہ کرام جب دیکھے کہ نبی نے جوتا کھول دیا ہے، فوراً سب اپنے جوتے کھولنے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام اپنے جوتے کھولے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کیا بات ہے تم لوگ جوتے کھول دیے ہو؟ کیا جواب تھا؟ میرے بھائیوں مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم انہی صحابہ کرام تابعی نظام کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم نے ان کی پیروی نہیں کی، اپنے آپ کو سلفی کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیا جواب سنیے، رائنا کا خلعت فخلعنا، اللہ کے رسول ہم نے دیکھا آپ نے جوتا کھولا تو آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی کھول دیا۔ ایسا نہیں کہ کیوں، کیسے، کیا وجہ، کیوں کھولیں گے، کیا نقصان، کیا فائدہ، کیا اس میں ملے گا، کیا کھولیں گے، ایسا نہیں، دیکھا ہم نے کھول دیا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ کے علاوہ باپ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے سماج میں کہیں ہے، باپ کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم، میری باپ کی قسم۔ اللہ کے رسول نے حکم جاری کیا اور صحابہ کے دربار سے کہلایا، ان اللہ ورسولہ ینہی علیکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ اور رسول تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے باپ کی قسم کھانے سے۔ اللہ اکبر، حکم صادر ہو گیا، کہاں سے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ سے۔ عمر کیا کہتے ہیں سنیے، واللہ ما حلفت بعدہ لا ذاکرا ولا آجرا، بخاری کی روایت ہے کہ قسم خدا کی جب سے اللہ کے رسول کی میں نے یہ حدیث سنی، میں نے کبھی قسم نہیں کھائی ہے، لا ذاکرا، نہ کبھی دانستہ طور پر میں نے جان بوجھ کر قسم کھائی ہے، ولا آجرن، اور نہ ہی میں نے کسی کی قسم کی نقل کی ہے۔ جیسے مان لیجیے کسی نے کہا فلاں نے قسم کھایا باپ کی قسم، میرے ابو، میں نے اس طرح سے کسی کی حکایت بھی بیان نہیں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں طاعت، اس کو کہتے ہیں طاعت۔ میرے بھائیوں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، جابر بن سلیم شاید نام ہے اس کا، کہ اللہ کے رسول ہم دیہاتی آدمی ہیں، ہماری زبان میں سختی ہے، تلخی ہے، ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبن احدا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا۔ کیا کہا؟ کسی کو گالی مت دینا۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی اور میں نے حدیث سنی، اس کے بعد سے ما سببت واللہ لا شاتا ولا بعیرا، میں نے یہ حدیث سننے کے بعد نہ میں نے انسان کو دور کی بات،
میں نے تو انسان کو گالی دینا چھوڑ دیا، میں نے کسی بکری کو یا کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اطاعت، یہ ہے جذبہ. میرے بھائیوں، غزوہ خندق کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ غزوہ خندق جو مدینے میں ہر طرح سے کفار یہودی مل کر مہا گٹھ بندھن بنا کر کے مسلمانوں کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا. قرآن نے سورہ احزاب میں بڑی ہی خطرناک اور دل دہلانے والے منظر کشی کی میرے بھائیوں، اور کہا اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جس دن تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے تمہارے دشمن آئے گئے تھے اور تم کو ہلاک کرنے والے تھے. اس وقت ہم نے تم پر ہوا بھیجی میرے بھائیوں. غزوہ خندق کے موقع پہ غزوہ خندق سخت ٹھنڈی کے موسم میں ہوا، سخت ٹھنڈی، کڑاکے کی ٹھنڈی میں. حذیفہ بن الیمان جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد کوفہ کی مسجد میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. ایک تابعی بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں زندہ ہوتا لقاتلت فی سبیل اللہ وابلیت، اگر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں زندہ ہوتا تو میں راہ خدا میں جہاد کرتا، قتال کرتا اور اللہ کے رسول کی مدد و نصرت میں بڑی کوشش کرتا، کوتاہی نہیں کرتا. حذیفہ بن الیمان سمجھ گئے کہ یہ آدمی کہنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ جو محنت کی ہے اس کو یہ آدمی ہلکا بیان کرنا چاہ رہا ہے. حذیفہ نے کہا سن، اگر تو زندہ ہوتا تو تو جہاد کرتا. سن لے، غزوہ خندق کے موقع پہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ انسان کو کپکپی جاری ہو جاتی تھی. کوئی اپنے بدن کو بالکل سکڑائے بیٹھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے سلام پھرے، کہنے لگے من یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو قریش جو مکہ سے آئے ہیں ہمیں مٹانے کے لیے، اس کی خبر لے کے آئے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی خوشخبری. وجہ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی تھی کسی کو جھلا دلا ہوئی کوئی کہہ نہ پائے کہ اللہ کے رسول میں کھڑا ہو جاؤں گا. ابھی حکم نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا دوبارہ من یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو قوم کی خبر مجھ تک پہنچائے گا، کتنی تعداد ہے، کیا تیاری ہے، کیا کر رہے ہیں، کتنے اسلحہ ہے، کیا منصوبے ہیں اس کی خبر لا کر مجھ کو کون دے گا. پھر بھی کوئی کھڑے نہیں ہوئے. کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اتنی ٹھنڈی تھی کہ کوئی اپنی جگہ سے ہٹنا پسند نہیں کرتے تھے. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے وہ قرن، اتنی ٹھنڈی تھی کہ جب کوئی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے تو انسان اپنے دانت کو پیستا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں قر یقرقر به الاسنان، جس سے انسان ٹھنڈی کہ انسان اپنے دانت کو پیسنے لگتا ہے. اتنی ٹھنڈی تھی